خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی قدرت کو ہمیشہ ہمارے درمیان ظاہر کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور آیت نمبر 16، 17 اور 18 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میਂہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میंہ نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ آمین۔ خوبصورت بات جو آیت نمبر 17 ہے اس کے اندر ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور 16ویں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جہاں پر 16ویں آیت ختم ہوتی ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ راست باز کی دعا سے، کس کی دعا سے؟ راست باز کی دعا سے، یہ غور طلب بات ہے۔ ایک عام شخص جو راست باز نہیں ہے، جو مسیح کو نہیں جانتا، مسیح کو نہیں پہچانتا اور خدا کے خاندان کا فرد نہیں ہے۔ خدا کے خاندان کے فرد ہم تب بنتے ہیں جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے زمین پر نجات کا جو نظام مقرر کیا ہے، جو انتظام کیا ہے، اگر ہم اس کو قبول کر کے خدا کے پاس آتے ہیں تبھی ہم خدا کی فیملی کے ممبر بنتے ہیں۔ یہ خدا کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر ہم خدا کی فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتا تو وہ خدا کی فیملی کا شخص نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈر ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو اپنی راست بازی کو لے کر خدا کے پاس آتا ہے، اپنے نیک کاموں کو لے کر، اپنی ریاضت کو لے کر، اپنی نیکیوں کو لے کر خدا کے پاس آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیے ہیں، میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، میں نے فلانے غریب کو روٹی کھلائی ہے، میں نے فلانی جگہ پہ فقیر کو پیسے دیے تھے، میں نے کسی غریب کو کپڑے پہنائے تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ وہ بہت سے کام بتا سکتا ہے، لیکن تو بھی وہ خدا کی فیملی کا شخص اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ مسیح کو قبول نہ کرے۔ آمین۔ میری اور آپ کی راست بازی اور وہ راست بازی جو خدا کی نظر میں قابل قبول ہے، وہ مسیح کے بغیر ممکن نہیں۔ تو وہ شخص جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ دیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا، اس کے بیش قیمت خون سے اپنے آپ کو دھو لیا، وہ شخص راست باز ہے اور اس کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شخص مسیح کو نہیں جانتا، مسیح کی راست بازی سے واقف نہیں ہے، وہ چاہے جتنی مرضی دعا کر لے، اس کی دعا میں اثر نہیں ہے، اس کی دعا کے اندر تاثیر نہیں ہے، اس کی دعا تبدیلی نہیں لا سکتی، اس کی دعا سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں چلیں میرے ساتھ، اس کا 9 باب، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے، اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس شخص کو ٹھیک کیا جو اندھا تھا جنم کا، تو لوگ اس کو پوچھنے لگے کہ تجھے کس نے شفا دی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یسوع نے ٹھیک کیا ہے۔ اب چونکہ وہ یسوع سے چڑ کھاتے، فقیہ فریسی شرع کے عالم، وہ مانتے نہیں تھے کہ یسوع یہ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو گناہ گار آدمی ہے، تو اس کے پیچھے لگ گیا ہے، اتنے بڑے مشن کو تو نے چھوڑا ہے اور تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگ گیا جو ان پڑھ ہے۔ ہماری نظر میں تو وہ ان پڑھ ہے، ہم اس کے اندر تو بدروہیں ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں یہ نہیں جانتا کہ وہ ان پڑھ ہے، اس کے اندر بدروہیں ہیں، وہ گناہ گار ہے۔ مجھے صرف اتنی بات پتا ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، جو کلام کے مطابق ہے، وہ یہ کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو اس کی سنتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور زبور کے اندر لکھا ہے گناہ گار کی دعا بھی گناہ ہی گنی جائے۔ اگر ہم نے مسیح کو قبول نہیں کیا اور ہم دعاؤں پہ دعائیں کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہی شمار ہو رہی ہے۔ لگے ہوئے ہیں صبح دوپہر شام دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ بھائی خدا کیسے جواب دے گا؟ ایکٹیویشن نہیں ہے آپ کی وہاں پہ۔ کمپیوٹر میں جب کوئی پاسورڈ لگا ہو، آپ غلط پاسورڈ دیتے جائیں، اس کو 1000 دفعہ پاسورڈ دیں، وہ بار بار ایک چٹ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پاسورڈ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح پاسورڈ انٹر کریں۔ دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر وہی سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کا پاسورڈ ٹھیک نہیں ہے۔ پاسورڈ جب آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک پاسورڈ لگائیں گے۔ پاسورڈ اسی کو پتا ہے جو مسیح کو جانتا ہے۔ کوئی بھی دعا دنیا میں ایسی نہیں ہے جو مسیح کے نام کے بغیر سنی جائے۔ یسوع پاسورڈ ہے،
خدا کی بارگاہوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے۔ اوپر جتنے بھی دروازے ہیں وہ یسوع نام سے کھلتے ہیں۔ پادری اشکیل صاحب نے گیت بھی لکھا تھا، بند دروازے یسوع نام سے کھلتے جاتے ہیں۔ ایکٹیویشن جو ہے اسپرچل گفٹس کی، پاک روح کی بحالی کی، پاک روح کی معموری کی، اگر ہماری زندگی میں آئے گی تو وہ یسوع نام سے آئے گی۔ جب ہم یسوع نام سے کوئی دعا کرتے ہیں، بلی گرام ایک بڑا خادم ہے، مشہور ترین خادم ہے، بینین بڑا خادم ہے، آج تک کسی نے بینین کے نام سے بدرو نہیں نکالی، بلی گرام کے نام سے بدرو نہیں نکلتی، حالانکہ وہ انہوں نے عمریں گزار دی خدا ان کے ساتھ چلتے ہوئے، لیکن ان کے نام میں وہ قدرت نہیں ہے جو یسوع نام میں ہے۔ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو جب ہم یسوع نام سے خدا کے پاس آتے ہیں تو بند دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو جو شخص مسیح کو پہچانتا ہے، خالی یسوع یسوع کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ بھی سن لیں، کچھ لوگوں نے اپنے منہ پہ یسوع رکھا ہوا ہے، اندر کچھ اور ہے، اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بیوقوف بنے ہوئے ہیں، نعرے یسوع کے لگاتے ہیں لیکن کام شیطان کے کرتے ہیں، تو ان کا اوپر کوئی کھاتا نہیں۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے۔ آپ کی زندگی ایک بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس سونے کا سیٹ ہو، آپ اسے اپنے گھر میں سب سے محفوظ ترین جگہ پہ رکھیں گے، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اگر خدا نہ خاصا کبھی چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، کوئی رشتہ دار آ جائے تو انہیں پتہ نہ لگے کہ سیٹ کتنے، ایسی جگہ پہ چھپاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ خدا ہم میں سے اگر اس زمین پر کوئی سب سے بیسٹ چیز خدا آپ کو دے سکتا تھا وہ زندگی ہے۔ جب تک زندگی ہے سب کچھ ہے، جب زندگی ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر اگلے سلسلے اور مراحل ہیں۔ اگر کوئی نجات یافتہ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خداوند کے پاس چلا جائے گا، اور اگر کوئی غیر نجات یافتہ ہے، اس نے یسوع کو رد کیا ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ سب سے بہترین چیز جس کی میں نے اور آپ نے حفاظت کرنی ہے وہ میری آپ کی لائف ہے۔ اس کے لیے ہم نے بیسٹ فیصلہ کرنا ہے، بہترین فیصلہ کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنا نقصان خود کریں گے۔ تو یہاں پر یعقوب نے ایک حد مقرر کی، خوبصورت بات اس نے کی، راست باز کی دعا سے۔ اور جب راست باز دعا کرتا ہے تب تہلکہ مچتا ہے۔ جب راست باز کسی چیز کے لیے حکم دیتا ہے شیطان کو، تو پھر شیطان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ وہ شخص جس نے یسوع 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 کر کے ورد کیا ہوا ہے، ہم نے انہیں شیطان کے آگے لگتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ڈر جاتے ہیں جب شیطان اپنا آپ ظاہر کرتا ہوں، لیکن خدا کے لوگ جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، راست باز لوگوں کے پاس۔ آمین۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ کلام میں لکھا ہے۔ کلام کا جو بہت کچھ ہے نا، وہ میرا اور آپ کا سب کچھ ہے۔ سمجھے اس بات؟ جب خدا کہتا ہے نا بہت کچھ، خدا کا بہت کچھ، تو ہمارا سب کچھ ہے وہ۔ اس کا مطلب ہے راست باز اپنی دعاؤں سے سب کچھ لے سکتا ہے خدا سے۔ ابھی ہم نے دعا کی ہے کہ خدا ہمارے لیے دروازے کھولے تاکہ ہم انجیل کو پھیلا سکیں، نجات کا پیغام لے کر لوگوں تک جائیں۔ پولس رسول نے لوگوں سے یہ درخواست کی اپنے خطوں میں، اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ مجھ پر کلام کا دروازہ کھلے، میں انجیل کی بشارت دے سکوں۔ آپ دعا کر سکتے ہیں راست باز ہوتے ہوئے پاسبانوں کے لیے کہ خداوند پاسبانوں کو ایسے پیغامات دے جن سے زندگیاں تبدیل ہوں، ایسے پیغامات دے جو لوگوں کو تحریک دیں، جو لوگوں کے ایمان کو مضبوط کریں۔ آپ کے پاس کنجی ہے، دعا کی قوت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، لیکن جو سب سے سیڈ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم راست باز تو بن گئے لیکن ہم نے دعا نہیں کی۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب راست باز دعا ہی نہیں کرے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم پہ صادق آتی، راست باز کی دعا سے ہو تو بہت کچھ سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اٹھا کر دیکھیں، ایون کہ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں، نئے عہد نامے کو، پرانے عہد نامے کو، وہاں پر خدا کے لوگوں نے عجیب و غریب کام کیے ہیں جن کو انسانی عقل قبول نہیں کرتی۔ جنگ ہو رہی ہے، سورج ڈھل رہا ہے، تو یشوع کہتا ہے کہ سورج نہیں ڈھلنا چاہیے کیونکہ ہم دشمن پر غالب آ رہے ہیں، اگر اندھیرا ہو گیا دشمن بھاگ جائے گا۔ اس نے خدا سے کہا خداوند روشنی کم نہیں ہونی چاہیے، سورج یہیں ٹھہرا رہے، ہمیں روشنی چاہیے تاکہ ہم دشمن کو مار سکیں۔ اور حیران کن بات جو اس پیسج کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب ایک بھید کھولتا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان ہے۔ ایلیا کی لائف کے اندر عجیب و غریب کام ہے، آسمان سے آگ منگا لیتا ہے، دلیری کے کام کرتا ہے، مردوں کو زندہ اس نے کیا ہے، لیکن یعقوب کہتا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت تھا، ہم سے فرق نہیں تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایلیا جو تھا وہ ہم سے بہت زیادہ سپیریئر بندہ تھا، وہ بھی ہماری طرح تھا، بھوک بھی اسے لگتی تھی، خوف زدہ بھی ہوتا تھا، کئی دفعہ فخر میں آ جاتا تھا، ساری چیزیں جو ہم میں ہیں وہ اس میں بھی تھی، لیکن تو بھی اس کی دعا بڑی اثر والی۔ اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں آسمان بند رہے گا۔ یہ کوئی عام آدمی کہہ سکتا ہے ایسے؟ آپ کہیں کہ لو جی میں ہوں دعا کرنے لگا جائے تھے، جون جولائی والی گرمی آن لگی، سب اپنے کوٹ اور رضائیاں طے کر کے رکھ دو کیونکہ میں دعا کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں۔ یہ حیران کن بات ہے، اس کے اندر خدا کا کلام ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ زبور کے اندر لکھا ہے تم الہ ہو، کیا ہو جی؟ الہ ہو، الہی صفات تمہارے اندر ہیں۔ جس کے پاس خدا کا کلام ہے، جس نے خدا کے کلام کو سٹور کر لیا ہے، جس نے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیا ہے، وہ خدا کی اتھارٹی کے اندر چلتا ہے۔
خدا کا اختیار اس کے اندر سے کام کرتا ہے اور پھر وہ حکم دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ ایلیا نے کہا جب تک میں نہ کہوں بارش نہیں ہوگی، اور پھر اس نے دعا کی دوبارہ اور پھر آسمان کھلا اور بارش ہوئی اور پیداوار ہوئی۔ ہمارے پاس ایک ایسی کسوٹی ہے دعا کی، اگر ہم اس کو استعمال کریں، ایک ایسی کنجی ہے، اگر ہم اس کو یوز کریں تو ہم حیران کن نتائج دیکھیں گے اپنی شخصی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، اپنی کلیسیائی لائف کے اندر، اپنی ملک میں، اپنے شہر میں۔ لکھا راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے ہر شہر کے اندر مسیحی پائے جاتے ہیں، لیکن تو بھی برے حالات ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کلیسیا سوئی ہوئی ہے، کلیسیا دعا نہیں کر رہی۔ اگر کلیسیا دعا کر رہی ہو تو پاکستان سرفرازی پائے۔ میں اور آپ یہاں پر کسی خاص مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں، اس لیے تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اس لیے تاکہ ہم اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں، اس لیے تاکہ ہم خدا کے کام کے پھیلاؤ کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاس اختیار ہے، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور حیران کن کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں مجھے اتفاق ہوا، میرا ویٹ بڑھ رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنا ویٹ کم کریں۔ میں اپنے بچے کو لے کر گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھے پکڑ لی، اس نے کہا جی آپ کا بیٹا تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی ہائٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میری اتنی ہائٹ ہے۔ اس نے کہا آپ کا ویٹ کتنا؟ میں نے کہا اتنا ویٹ ہے۔ اس نے کہا آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے، آپ اپنا ویٹ کم کریں، آپ واک سٹارٹ کریں۔ میں نے کہا جی اچھا۔ واک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ بہت مشکل کام، او مائی گاڈ یہ کیسے ہوگا، میں تو اتنے عرصے سے کہیں واک کے لیے جاتا ہی نہیں، کیسے ہوگا۔ میں نکل گیا ایک دن ریس کورس میں نے کپڑے اپنے تیار کیے اور میں ایک چکر لگا کے آیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا تو بڑا آسان۔ اگلے دن میں چلا گیا، مجھے کھلیاں بھی نہیں پڑی، تو واصف اور جیری بھی تھے میرے ساتھ۔ میں نے کہا یار میں اچھا فیل کر رہا ہوں۔ اور پھر ہوا کیا، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے دن مجھے ایسے اندر سے فیل ہوا کہ مجھے آنا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے۔ جہاں پر میں لوگوں کو دیکھتا تھا، کچھ لوگ بھاگ کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ تیز تیز چل کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ لوگ 4 چکر لگاتے ہیں ریس کورس کے، وہ 3.5 کلومیٹر کا ٹریک ہے، 4 چکر لگاتے ہیں، اس کا مطلب 14 کلومیٹر کی واک کرتے ہیں ایک دن میں، ان کا اسٹیمنا ہے۔ اور آہستہ آہستہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی سپیڈ بڑھاتا جاؤں، اور میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ کل میں نے 2 چکر لگائے تھے، تو ایک بہترین بات ہے۔ اسی طرح جب ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں لگتا ہے دعا کرنی بہت ہی مشکل ہے، یہ کیسے ہوگی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں اتنی دعا کریں، ہم سے تو 5 منٹ کی دعا نہیں ہوتی۔ سٹارٹ تو کریں، خدا ان کی تعریف کرنی شروع کریں۔ جیسے ہی آپ خدا کی حضوری میں داخل ہو جائیں گے، آپ وقت کی کیسے آزاد ہو جائیں گے۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، پھر آپ وقت کی کیسے آزاد ہوتے جائیں گے۔ آپ کا دل کرے گا میں زیادہ وقت خدا کی حضوری میں گزاروں۔ لیکن دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کر لیں، کیا میں مسیح کا بندہ ہوں یا مسیح کی بندی ہوں، کیا میں راست باز ہوں۔ کیونکہ اگر میں راست باز ہوں تب بھی میری دعا کا فائدہ ہے، اگر میں راست باز نہیں ہوں تو میری دعا بیکار ہے، میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، ہم راست باز بن جاتے ہیں، مسیح کی راست بازی ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم راست باز نہیں ہوتے، مسیح کی راست بازی کو ہم پہن لیتے ہیں اور وہ خدا کے حضور قابل قبول ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ٹارگٹ پہ جاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور دعاؤں کے انبار لگا دیں، اپنے لیے دعا کریں۔ جو لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں ان کے لیے بہترین آپشن ہے، ان بچیوں کے پاس ڈائری ہے، لکھیں میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں، کیا چاہتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھیں، 20 50 60 100 70 80 جتنی بھی باتیں آپ اپنی پرسنل لائف کے لیے لکھ سکتے ہیں، لکھیں۔ اس کے بعد آپ سوچیں کہ میں اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ دعا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنی بھی 100 1000 2000 5000 جتنی بھی اپنی فیملی کے لیے باتیں آپ لکھ سکتے ہیں، جن چیزوں کے لیے آپ دعا سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اور یہ مسائل ہیں آپ وہ لکھ لیں۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کا دماغ ہی بڑا تیز ہوتا ہے، ویسے ہی ان کو خدا کی طرف سے یہ بلیسنگ مل جاتی ہے، کیونکہ ان لکھے ہوئے پر انہوں نے ٹرسٹ نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے اپنے دماغ پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں، یہ بہت بہت باعث برکت چیز ہے۔ آپ ڈیلی اس لسٹ کو جو آپ نے اپنے لیے بنائی ہے اس کو ریوائز کریں، دیکھیں۔ اگر آپ نے 50 پوائنٹ اپنے لیے لکھے ہیں، ایک پوائنٹ میں اگر آپ 1 منٹ بھی لگائیں گے، آدھا منٹ بھی لگائیں گے، تو 25 منٹ کی دعا صرف آپ کی اپنے لیے ہو جائے گی۔ اپنی کلیسیا کے لیے ٹارگٹ لیں، 50 ٹارگٹ اگر آپ نے لکھ لیے ہیں اور ہر ٹارگٹ کے لیے آپ آدھا منٹ دعا کرتے ہیں تو 25 منٹ آپ نے کلیسیا کے لیے دعا کر لی۔ اپنے پاسبان کے لیے ٹارگٹ لیں کہ اس سال میں اپنے پاسبان میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بچوں میں، اس کی فیملی میں، خداوند اسے یہ برکت دے، اسے یہ برکت دے۔ اور ان چیزوں کو جب آپ مینج کریں گے اپنی پریئر کے اندر، ان چیزوں کو لے کر آئیں گے تو آپ بآسانی 2.5-3 گھنٹے تک دعا کر سکیں گے۔ یہ بہت آسان ہو جائے گا اور اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں گے او خداوند یہ کیسا ہے، میں نے اتنے سال کیوں ضائع کی، مجھے جلدی آنا چاہیے تھا تیرے پاس، میں اس ماحول سے باہر نہیں جانا چاہتی، میں اس ماحول میں ہی رہوں گا، میں اس ماحول میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اور ڈے بائی ڈے آپ مسیح میں گرو کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند کی حضوری ہمارے ارد گرد چھائی رہے گی۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم چونکہ شروع ہی نہیں کرتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم کوئی بھی کام شروع نہیں کرتے۔ سٹارٹ تو کریں،
पहले ही हम कह देते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं मैं कर सकता, ओहो यार इतनी लंबी दुआ मैं कैसे करूं, आज तो बड़ी सर्दी है, आज तो बड़ी गर्मी है, आज तो गैस नहीं है, आज तो बिजली नहीं है, आज तो बच्चे तंग कर रहे हैं, आज तो मैं नहाया नहीं हुआ, आज तो मैंने फलाना काम नहीं किया, आज तो ये नहीं, चलो कल परसों चौथ, इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा। जब हम स्टार्ट कर लेते हैं, किसी शख्स ने कहा कि अगर आपने 100 मीटर की रेस जीतनी है, जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आपने अपनी मंजिल में 1 पॉइंट कम कर लिया है, आप अपनी मंजिल के 1 पॉइंट नजदीक हो गए सिर्फ 1 कदम से। अगर 100 मीटर थी, आपने 1 मीटर का कदम उठा लिया है, तो समझ लें कि 99 मीटर बाकी रह गए, 1 मीटर आपने खत्म कर लिया। तो आगाज जो है ये बहुत जरूरी है, आगाज करना किसी भी काम के लिए। जब हम आगाज कर देते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो खुदा चाहता है कि हम आगाज करें। आज इस कलीसिया के अंदर दुआ से ताल्लुक रखने वाले पैगामात सुनाए जा रहे हैं, और खुदा चाहता है कि इस कलीसिया में दुआ करने वाले लोग हों, पासबान दुआ करने वाले हों, क्वायर के लोग दुआ करने वाले हों, कलीसिया के अंदर जो लोग हैं, जो खानदान इस कलीसिया के साथ मुंसलिक हैं, वो दुआ करें ताकि खुदा की बरकत ठहरी रहे, ताकि खुदा अपनी ब्लेसिंग को जारी करे। आप आज से इस प्रैक्टिस को जारी करें। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप किसी से लिखवा लें, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, कि ये चीजें। अगर आप नहीं भी लिखवाना चाहते तो आप पर्सनली तौर पर उसे अपने दिल में रखें, लेकिन जो लिख सकते हैं उनके लिए बहुत सूदमंद चीज है, फायदेमंद है। अपनी डायरी बनाएं। यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सी बेटियां और बेटे आते हैं, उनके पास अपनी डायरीज है, वो कलाम लिख कर लेकर जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी एक दुआया डायरी भी बनाएं, उसके अंदर टारगेट्स लें। आपको पता चलेगा कि मैंने फलां दिन इस चीज के लिए दुआ की थी और खुदा ने इतने दिनों के बाद मुझे इसका जवाब दिया है। आप प्रैक्टिस के अंदर रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि खुदा किस तरह काम कर रहा है, खुदा ने इस जगह पे अभी तक अटक क्यों रखी हुई है, क्या रीजन है। ये चीज आपको खोजी बना देगी, आप मुतलाशी हो जाएंगे, आप खोज लगाएंगे कि कहां पर मामला है फंसा हुआ, मुझे इसको दूर करना है। आप अपने आप को चेक करेंगे, आप अपनी फैमिली के अंदर काउंसलिंग करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और माहौल बेहतर होता जाएगा। क्योंकि जब हम लिख लेते हैं, हम उस पर मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि मैं इस चीज के लिए दुआ कर रहा हूं, ये दुआ नहीं हो रही, इसका जवाब नहीं मिल रहा, क्या वजह है, तो फिर खुदा जवाब देता है। आपको पता है जदाउन ने खुदा से कहा था, एक फरिश्ता उसके पास आया, गालिबन ये 6ठा बाब है कज़ात की किताब का। फरिश्ता उसके पास आता है, फरिश्ते ने उससे कहा कि तू सूरमा है, तू नजीर है, तू चुना हुआ है। उसने कहा अगर मैं ही सूरमा हूं तो फिर हम पर ये मुसीबतें क्यों आती हैं, क्या खुदा बदल गया है, जो मौजूद हमारे बाप दादा के साथ खुदा करता था अब तो नहीं करता। उसका क्वेश्चन वैलिड है। अगर खुदा माजी में समुद्रों को चीर सकता है, कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, बहरों को सुनने की तौफीक दे सकता है, गूंगे बोल सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो आज कलीसिया में क्यों नहीं हो सकता? आज की कलीसिया क्यों नहीं पूछती खुदा से जदाउन की तरह? तो खुदा ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं मौजूद करूंगा किसी के वसीले से, खुदा ने जदाउन को पकड़ ली। जो क्वेश्चन पूछता है खुदा से, खुदा उसे ही खड़ा कर देता है, और खुदा ने कहा तेरे वसीले से इन्हें निजात दूंगा। और फिर आप जानते हैं सिर्फ 300 लोगों को लेकर वो गया था, और 300 लोगों में से मरा कोई नहीं। ये बाइबल में नहीं लिखा कि उन 300 लोगों में से कुछ लोग मर गए, 150 मर गए और उन्होंने फतह हासिल की, एक भी नहीं मरा। वो 300 लोग वैसे के वैसे ही वापस आए जैसे गए थे। जंग खुदा ने लड़ी थी। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं और आप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ के अंदर मिस कर रहे हैं, और वो ये कि हम दुआ नहीं कर रहे। हम रास्तबाज तो बन गए, लेकिन जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने नहीं किया, हमने दुआ नहीं की। जब हम दुआ करेंगे हम अपने इर्द गिर्द माहौल के ऊपर असर अंदाज होंगे। हमारे पास असर अंदाज होने की कुव्वत है, और वो कुव्वत दुआ है। हालेलुया। हम असर अंदाज हो सकते हैं। हम लोगों के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं। एंड्रयू मरे ने खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा जितना वक्त हम लोगों की बुराई करने में, उनकी गलतियां निकालने में लगाते हैं, उतना ही वक्त अगर हम उनके लिए दुआ करें तो उनकी जिंदगियां बदल जाए। ऐसा होता नहीं। हम लोगों की बुराई बैठे करते रहते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, हम थकते नहीं। 1 पॉइंट वो निकालता है, 2 पॉइंट मैं निकाल लेता, फिर उसको कोई बात याद आ जाती, फिर वो कहता है, फिर वो कहता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आओ भाई, अगर उस शख्स के अंदर इतनी बुराई है तो आओ उसके लिए 5 मिनट मिलकर दुआई कर ले। हमारी 2 घंटे की बुराई उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, उल्टा हमें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर हम 5 मिनट के लिए घुटने टेक कर उस शख्स के लिए जो हमारी नजर में गलत है उसके लिए दुआ कर दें, तो उसका भी फायदा, उसका भी भला हो जाएगा और ब्लेसिंग हमें भी मिल जाएगी। सो हमें काउंट करना होगा हम किस तरह से चल रहे हैं। रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। मैं और आप रास्तबाज हैं, हम मसीह के खून से धुले हुए हैं। क्या मैं और आप आज से दुआ करेंगे? आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके लोग दुआ करें, ताकि खुदा अपने लोगों की दुआओं के वसीले से बेदारी लेके आए, ब्लेसिंग को लेके आए, बरकत को लेकर आए। गॉड ब्लेस यू।